اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اما بعد فقد قال الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم۔ دعائے مکارم الاخلاق کی شرح کے عنوان سے چوتھا درس آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا موضوع ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے فراغت کی درخواست اور دعا۔ مشغولیات اور رکاوٹیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، ان کو رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اور مشغولیات جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس دعا کے اس پیرائے میں امام علیہ السلام نے خداوند ذوالجلال کی درگاہ میں دعا کی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وکفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ واستعملنی بما تسألنی غدا عنہ واستفرغ ایامی فیما خلقتنی لہ۔ اس پیرائے کی وضاحت میں ایک مقدمتاً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے ہم نے سوچا، منصوبہ بندی کی اور کچھ مقدمات بھی فراہم کر لیے، لیکن جب ہم اسے کرنے لگے تو کوئی اور کام آ گیا اور ہمیں اپنی طرف مشغول کر لیا، یعنی جس کام کی نیت کی تھی اس کام سے غافل ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم اس راستے سے ہٹ گئے جس پر ہمیں چلنا چاہیے تھا۔ فرض کریں انسان صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے کہ اپنے مدرسے جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، لیکن راستے میں اس کا کوئی دوست مل جاتا ہے جس کا کوئی ضروری کام ہوتا ہے اور وہ لحاظ یا احساس ذمہ داری کی بنا پر اس کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہماری زندگیوں میں مسلسل پیش آتے ہیں۔ یہاں مفروضہ یہ ہے کہ انسان کا ارادہ کسی کام کو کرنے یا کسی مقام تک پہنچنے کا تھا، لیکن یہ مصروفیات اور مشغولیات درمیان میں آ گئی اور انسان کو وقت پر اس کام تک پہنچنے سے روک دیا، یا یہ ایسی مشغولیات باعث بنی کہ وہ اس کام کو کرنے سے ہی بالکل منصرف ہو گیا اور ہٹ گیا اور اس کا ارادہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ چیزیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ غایت اور علت غائی، ایک عقلی اور فلسفی علوم میں اس واقعے کے لیے خاص اصطلاحات ہیں، غیر غایت اور علت غائی، جن کے استعمال اور ان کے دوسرے سے فرق کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کریں گے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ اتفاقی مشغولیات اس بات کی معنی بنتی ہیں کہ انسان حرکت کی، یعنی غایت تک پہنچنے، غایت کی تعبیر ایک درسی اور طلبگی کتابوں میں عام تعبیر ہے غایت۔ دوسری بات میں کہا جاتا ہے کہ فعل اختیاری کے وجود میں آنے کے لیے 4 علتیں اور اسباب ضروری ہیں، جن میں سے ایک علت غائی ہے، اور وہ نتیجہ ہے جو اس کام کے اختتام پر وجود میں آتا ہے جس کا انسان نے ارادہ کیا۔ اس کو علت غائی کہا جاتا ہے، اور انسان اس تک پہنچنے کے لیے کام کرتا ہے۔ غایت اور علت غائی میں باریک فرق ہے۔ بہت سی کتب میں غایت اور علت غائی کے فرق کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ علت غائی وہ ہے جس کا علم یا اس کی طرف توجہ جو ہے معلول کے وجود میں آنے میں مؤثر ہوتی ہے، جبکہ اس کا خارجی وجود وہ ہے جو حرکت کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ انسان کے اس کام میں لگنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب انسان حرکت کرتا ہے
یعنی حرکت سے مراد یعنی اس کام میں لگتا ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر حرکت نہ کرے تو منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ حرکت جو انسان کو منزل تک پہنچاتی ہے اور خود وہ اختتامی نقطہ کی حرکت کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس تک پہنچنے کی خواہش اور ارادہ علت غائی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر غایت علت غائی نہیں ہوتی، اور ہر علت غائی بھی غایت نہیں ہوتی۔ لحاظ مورد کے اعتبار سے یعنی یہ عموم و خصوص من وجہ ہیں، یعنی منطقی اصطلاح کے اعتبار سے یہ عموم و خصوص من وجہ ہیں۔ مثلا اگر کوئی کام کسی لامطلعی مقصد کے لیے کیا جائے تو اس کام کی غایت نہیں ہوتی، کیونکہ غایت سے مراد وہ نقطہ ہے جہاں حرکت ختم ہوتی ہے، اور لامطلعی مقصد کا کوئی اختتامی نقطہ ہوتا ہی نہیں ہے جس کا اصلاً کوئی انتہا ہی نہیں، تو وہ اس کا کوئی اصلاً اختتام ہوتا ہی نہیں، لیکن یہاں کام علت غائی رکھ سکتا ہے، اور اس کی علت غائی اس لامتناہی ہستی کی طرف پہنچنا ہے جو اس کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ جنت میں جائیں، اس کی مثال یہ ہے، لیکن جنت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے جنت کی طرف انسان کا تحرک اور حرکت کی کوئی غایت نہیں ہے، یعنی غایت یعنی انتہا، لیکن ہماری حرکت کی علت غائی ہے، یعنی جو ہم اس کی طرف تحرک کر رہے ہیں اور ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جو اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی علت غائی ہے، اور وہ جنت تک پہنچنے کا ارادہ ہے، اور یہی مقصد ہے جو ہم سے اچھے کام کراتا ہے۔ اچھا، ایک یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا میں آیا علت غائی ہے؟ خدا کے بھی تو کام ہیں، خدا بھی تو کام کرتا ہے، تو آیا اس کے علت غائی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ کہ کیا خدا بھی علت غائی مقصد اور غایت رکھتا ہے یا نہیں؟ تو واضح ہے کہ خود خدا کے بارے میں غایت کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لامتناہی ہستی ہے، اس کی کوئی وسعت بھی نہیں ہے کہ کسی نقطے تک پہنچے، کیونکہ وسعت اجسام کے لیے ہے اور خدا کا کوئی جسم نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال خدا کے کام کے بارے میں کیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ اپنا کام کسی مقصد کے لیے کرتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن خدا خود غیر متناہی لامتناہی ذات ہے۔ اگر خدا کا کام کسی مقصد کے لیے ہو تو وہ مقصد بھی بغیر علت غائی ہے۔ علت غائی کام کرنے کا سبب ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کام نہیں کرتا۔ عموماً یہ معاملہ ہم انسانوں کے بارے میں ان موارد میں ہے جہاں ہمیں اس مقصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا میں کام پر جاتا ہوں کیونکہ مجھے پیسے چاہیے کیونکہ مجھے زندگی گزارنی ہے، اور جب تک کام نہیں کروں گا مجھے مزدوری نہیں ملے گی، کسی چیز کی میری ضرورت مجھ سے یہ کام کرواتی ہے۔ لیکن خداوند ذوالجلال کس چیز کا محتاج ہے؟ نہیں ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے کاموں کا پھر مقصد کیا ہے؟ یہ مسئلہ کلامی اور فلسفی کتابوں میں یہ ذکر ہوا ہے، اور شاید آپ نے بار بار یہ تعبیر سنی ہوگی کہ خداوند اپنا کام لا لغرض بغیر کسی غرض کے انجام دیتا ہے، اس کے کام میں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بعض جگہوں پر استثناء کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوائے اس کی ذات کے۔ یہاں معاملہ بہت مبہم ہو جاتا ہے کہ خدا خود اپنے لیے علت غائی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض جگہوں پر کہتے ہیں خدا کا مقصد دوسروں تک فیض پہنچانا ہے، اور خود اسے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیض پہنچانا خود ایک کام ہے، کیا اس کام کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ اور اس طرح بحث جاری رہتی ہے۔ یہ پیچیدہ بحث ہے جن میں کبھی ماہرین کے درمیان بھی اختلاف رائے پایا جا سکتا ہے، اور کبھی متشابہ تعبیرات ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتی ہے اور مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ صحیح تعبیر جو عموماً متأخرین علماء اپنی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی مقصد ذات کے علاوہ نہیں۔ خدا جو کچھ چاہتا ہے وہ اس کی ذات کے اندر اور عین ذات ہے، وہی مقصد ہے اور ذات سے باہر بھی نہیں ہے۔
اسے اس کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے بغیر بھی کام نہیں کرتا۔ ایک اور ٹاپک ہے عقلی اور غیر عقلی مقاصد۔ ان مقاصد کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کام کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں تو کیا ہر کام کے لیے کوئی مقصد ہوتا ہے یا بے مقصد کام بھی کرتے ہیں؟ اگر ہمارے بعض کام بے مقصد ہوں تو کیا وہ بے غایت بھی ہیں یا یہاں غایت اور مقصد میں جدائی ہو جاتی ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں بھی انسان کا تحرک یعنی واقعاً صادقانہ طور پر وہ تحرک کرتا ہے، ایک معنی میں غایت بھی موجود ہوتی ہے وہاں پر۔ فرض کریں آپ مثلاً ایک لاٹو ہے، اس کو گھما رہے ہیں، لاٹو حرکت کرتا ہے اور اس کی گردش کچھ دیر تک جاری رہتی ہے۔ جب اس کی توانائی ختم ہو جاتی ہے اور رک جاتا ہے تو جہاں رکتا ہے وہ اس حرکت کی غایت ہے، جہاں حرکت جہاں ختم ہوئی یہ حرکت اس کی غایت بن گئی، یعنی حرکت کی انتہا وہ جگہ ہے جہاں اس لاٹو کی حرکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور رک جاتا ہے۔ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے افعال اختیاریہ میں ہمیشہ وہ عقلی مقصد نہیں ہوتا۔ کبھی ممکن ہے انسان کوئی کام کرے اور جب اس سے وجہ پوچھی جائے تو خود بھی نہ جانے کہ کیوں کر رہا ہے، اسے بالکل توجہ نہیں تھی کہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہر عاقل کا ہر کام کا کوئی عقلی مقصد ہو۔ کبھی انسان اپنے کام کا کوئی مقصد رکھتا ہے لیکن بعد میں پچھتاتا ہے۔ زیادہ تر کام جو ہم بحیثیت انسان انجام دیتے ہیں کچھ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تاکہ پیٹ بھر جائے، چلتے ہیں تاکہ کہیں پہنچ جائیں۔ بہرحال تمام کام جو ایک عاقل انجام دیتا ہے کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں جو اس کام پر مترتب ہوتا ہے، اور یہی اس کا مقصد بن جاتا ہے، خواہ وہ غیر عقلی مقصد ہی کیوں نہ ہو۔ تو زندگی بشر کا با مقصد ہونا، اس کی مقصدیت کیا ہے؟ اصلی سوال یہاں ہے کہ کیا پوری زندگی کے لیے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ ہم کھانا کھانے اور شادی کرنے کا مقصد رکھتے ہیں، لیکن کیا پوری زندگی کے لیے، جب سے پیدا ہوتے ہیں آتا آخری سانس تک بھی کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارا ایسا مقصد ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو کہ وہ مقصد کیا ہے؟ زیادہ تر انسانوں کا طرز عمل بتاتا ہے کہ ان کا یہ اعتقاد نہیں کہ ہماری پوری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ ہماری زندگی بچپن، نوجوانی، جوانی اور بڑھاپے کے ادوار پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک کا ایک دور ہوتا ہے۔ جب ایک دور ختم ہوتا ہے تو دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے، یعنی بچپنا اور اسی طرح جوانی اور نوجوانی، اور یہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس زندگی کو خود نہیں چنا ہے، اور غالباً ہم وہ کام کرتے ہیں جن سے ہمیں یا تو کوئی نفع حاصل ہو یا کوئی لذت ملے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تقریباً ہر عقلی کام جو ہم کرتے ہیں ان دونوں میں سے ایک، یعنی یا نفع کا حصول یا ضرر کا دفاع کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی نفع پہنچے یا ہمیں نقصان نہ پہنچنے پائے۔ لیکن عقلی دلائل اور نقلی دلائل یعنی روایات و حدیث اور عقلی دلائل یہ واضح کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہمیں اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس مقصد کی طرف ہمارا تحرک ہونا چاہیے، اور اپنے کاموں کو اس طرح منظم و مرتب کرنا چاہیے کہ اس مقصد تک پہنچ جائیں، کیونکہ یہ وہ تحرک ہے جس کی مقدار اور کیفیت کو ہم اپنے اختیار سے متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہم سب کم و بیش دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے وجدانی ہے۔ جس طرح گلی میں ہم تیز یا آہستہ چل سکتے ہیں، اسی طرح پڑھائی بھی ہم سنجیدگی سے یا سستی سے کر سکتے ہیں، دوسرے کام بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ زندگی کے مختلف مراحل کو بھی اسی طرح منظم کیا جا سکتا ہے کہ ہر مرحلہ اگلے مرحلہ کے لیے ایک اعلیٰ مقصد کا زمینہ اور مقدمہ فراہم کرے۔ قرآن اور انسان کی علت غائی، اس کے عنوان سے واضح ترین بیانات جو ہمیں بحیثیت مسلمان جو قرآن کو مانتے ہیں اور اس کی صحت میں کوئی شک نہیں مطمئن کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا اور انسان کی تخلیق کی غایت کیا ہے۔ اگر اس غایت تک پہنچنے کو اپنا مقصد بنا لیا اور دانستہ اور ارادہ بھی اس میں اس کی طرف بڑھے اور اپنے پروگرام
اس تک پہنچنے کے لیے ترتیب دیے تو یہی علت غائی بن جاتی ہے۔ جس طرح جب کوئی کار یا کوئی ٹیکسی یا کوئی ایسی حادثے کا شکار ہو، کھائی میں گر جاتی ہے، تو اس حرکت کی غایت کھائی میں گرنا، لیکن یہ میری علت غائی نہیں ہے۔ میں نے اس ڈرائیونگ کا مقصد کھائی میں گرنا نہیں رکھا تھا۔ علت غائی وہ مقصد ہے جس کی خاطر میں نے اس گاڑی کو چلایا اور اپنے کاموں کو اس طرح منظم کیا تاکہ اس تک پہنچوں، وہی علت غائی بنتی ہے۔ یہ کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری پوری زندگی کا ایک مقصد ہے، نہ کہ صرف ابتدائی لمحہ جب تم پیدا ہوئے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل انجام دینے والا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ موت اور زندگی کو ہم نے پیدا کیا، آخر کار تمہاری زندگی موت اور زندگی کا ایک مجموعہ ہے، اور اس مجموعہ موت و زندگی کو ہم نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ علت ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون زیادہ نیک ہے۔ اس آیت کے معنی سے ہم اور تم کیا سمجھتے ہیں؟ دوسری جگہ مزید صراحت کے ساتھ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ البتہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں لیعبدون کا معنی اصل لیعرفون ہے، کیونکہ جب تک عرفان اور شناخت نہ ہو اس وقت عبادت کا کوئی مقصد نہیں بنتا ہے۔ لا لیعبدون الا لیعرفون، تاکہ مجھے پہچانو، یعنی کوئی اور مقصد نہیں ہے، تم سب کی تخلیق کا ایک ہی مقصد، یعنی یہ بہت پختہ حصر ہے، یعنی بات جو ہے حصر کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی اتنی الا لیعبدون، فقط اس لیے کہ، یعنی فقط اور فقط یہ حاصل ہوتا ہے۔ تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کہ خدا پرست بنو۔ اس آیت کا ظاہری مفہوم کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ تم سب، تمہاری پوری زندگی نہ صرف ایک لمحہ اور نہ صرف ایک خاص نسل کسی خاص وقت میں، بلکہ تمام جن و انس سب اور ہر حالت میں اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں۔ مقصد کے حصول کے لیے شرائط اور مقدمات جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں۔ بس پوری زندگی کا ایک مقصد ہو سکتا ہے، اگر اس مقصد کی پیروی کریں تو اس کے حصول کے لیے کوئی شرائط اور مقدمات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ عوامل، اسباب، جیسے حرکت کی طاقت یعنی تحرک کرنے کی طاقت، زندگی، قوت تکلم، کلام کرنے کی قوت، یہ وہ سلسلہ عوامل ہے، یعنی اسباب کا سلسلہ ہے جو قدرتی طور پر عام طور پر خدا نے فراہم کر دیے ہیں، اور انہی حالات میں وہ ہمیں حکم دیتا ہے، مثلا نماز پڑھو، لیکن کچھ دوسری چیزیں ہیں جن کے مقدمات خود ہمیں فراہم کرنے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے پہلے وضو کے لیے پانی کا اہتمام کرنا ہوگا، یہ کہ پانی ہے یا نہیں، پانی کیسے حاصل کریں، کنویں سے، تالاب سے، یا کسی سے لے کر، یہ مقدمات اور شرائط اس کے حصول کے لیے ہمیں خود فراہم کرنی ہے، لہٰذا فراہم کرنا ہوگا، اور ان کی رکاوٹوں کو خود دور کرنا ہوتا ہے۔ کچھ رکاوٹیں ہیں جو کبھی ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے بعض موارد میں خود ہمیں انہیں دور کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کی سادہ مثال، کبھی نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس رکاوٹ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایسے مواقع آتے ہیں جہاں حالات پیدا کرنا یا اختیاری رکاوٹوں کو دور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ صدیوں سے جب لوگ کھانا پکانا چاہتے تھے تو انہیں لکڑیاں یا خشک گھاس جمع کرنا پڑتے تھے تاکہ آگ جلائیں اور اس سے کھانا تیار کریں۔ کبھی کسی کام کو کرنے کے لیے ایسے شرائط درکار ہوتے تھے جو طویل اور تھکا دینے والے ہوتے تھے، یا ایسی رکاوٹیں پیدا ہوتی تھیں جنہیں جلدی اور آسانی سے دور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی صرف کرنا پڑتی تھی۔ ہم سب نے کم و بیش اس کا تجربہ کیا ہے، کبھی کاموں کے مقدمات بہت آسانی سے فراہم ہو جاتے ہیں، اور کبھی انسان کو ان کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر زندگی میں ایسے حالات کا سامنا ہو تو کیا کریں؟ یا تو کام چھوڑ دینا چاہیے جس کا فوری نقصان ہے، یعنی جس نفع کی خواہش تھی وہ نہیں ملا، یا جس ضرر کو دور کرنا چاہتے تھے وہ دور نہیں ہوا،
ہمارا مقصد یا تو نفع کا حصول تھا یا ضرر سے دفاع۔ جب کام نہیں کرتے تو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اور یہ خود سب سے بڑا نقصان ہے۔ پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور ہر قیمت پر ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے یا ان شرائط کو پیدا کرنا ہے تاکہ یہ کام کر سکیں۔ کیا کوئی تیسرا راستہ بھی ہے؟ ایک ہے دعا۔ منزل تک پہنچنے کا تیز ترین راستہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ دین نے ہمیں ایک تیسرا راستہ دکھایا ہے۔ دین کہتا ہے خدا سے مانگو کہ وہ کام کو آسان کر دے، اور خدا یہ کام کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم نے بار بار یہ تجربہ کیا ہے، اور دعا و توسل سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں۔ یہ جملہ جو اس دعا کے آغاز میں پڑھا، ایسی ہی صورتحال کو ہمارے سامنے مجسم کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وکفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ، یعنی اگر کچھ چیزیں ہیں جن کی فکر کرنا اور ان سے نمٹنا اور ان سے الجھنا مجھے مشغول رکھتا ہے اور میرے مقصد سے مجھے روکے رکھتا ہے اور مجھے جلدی اس مقصد تک پہنچنے نہیں دیتا، میرے راستے کو یعنی وہ اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور مجھے بے چین کرتا ہے اور رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، خدایا انہیں خود حل فرما، خود ان کا حل کرنے والا بن جا، اور سب کچھ خود درست کر دے گا تاکہ میں آرام سے یہ راستہ طے کروں اور اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں۔ یعنی میری توانائی بے عنوان انسان صحیح طور پر اس کام میں مصروف ہو جس میں پسند کرتا تھا، خدا پسند کرتا تھا، جو میرا مقصد تھا اور جو میرے لیے مفید ہے۔ فرض کریں میرے پاس چند یونٹ توانائی ہے، اگر خدا یہ رکاوٹ دور کر دے تو میں 10 اچھے کام کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہ رکاوٹ دور نہ ہوئی تو مجھے مشکل سے اپنی ساری توانائی صرف کرنی پڑے گی تاکہ ان میں سے ایک کام بھی کر سکوں۔ البتہ ایک کام بھی اچھا ہے، لیکن اس میں بہت فرق ہے کہ نتیجہ ایک نکلے یا 10۔ اگر ایسا ہو، خدایا تو کوئی ایسا کر کہ میری یہ توانائی بلا وجہ ان چیزوں میں صرف نہ ہو جو مجھے میرے مقصد سے روکتی ہیں، تاکہ میں اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکوں، تیزی سے منزل تک پہنچ سکوں اور زیادہ کامل مراتب تک پہنچ سکوں۔ دعا مشغولیات اور رکاوٹوں پر قابو پانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آخر میں فرماتا ہے وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُونِي غَدًا، یعنی مجھے اس کام میں لگا دے پروردگارہ جس کے بارے میں تو مجھ سے کل سوال کرنے والا ہے۔ یعنی تو نے میرے لیے ایک ذمہ داری مقرر کی ہے اور ایسے مقدمات فراہم کر دیے کہ میں اس کام میں مشغول ہو جاؤں۔ اس جملے سے ملتی جلتی تعبیریں قرآن میں بھی آئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یعنی ہر کوئی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، یعنی دنیا و آخرت، یہ کل وقت انسان کے لیے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ جس میں اس دنیا میں رہنا ہے، جو اس دنیا میں رہتا ہے اور اسے آج کی زندگی کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جس کی ایک خاص امتیازی حیثیت ہے اور جو موت سے شروع ہوتا ہے، اسے کل کہتے ہیں۔ ایک آج ہے اور ایک کل۔ بہرحال تو ایک دن اس عالم کے کل میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اب مجھے توفیق دے کہ وہ کام کروں جس کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے والا ہے، اسی دنیا میں میں توفیق مانگ لوں۔ اس دعا کے اس پیرے میں بنیادی نقطہ جو ہے عرض کرنے کے قابل، وَاسْتَفْرِغْ ایامی فیما خلقتنی لہ، میرے تمام دنوں کو اس طرح فارغ کر دے کہ میں اس کام میں مشغول ہو جاؤں جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ بہت ہی قابل توجہ نقطہ ہے، یعنی میرا وقت ایسے کام میں مصروف نہ ہو جس کے لیے تو نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ اس جملے کا مفروضہ یہ ہے کہ تو نے مجھے کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے اور اس تخلیق کا کوئی مقصد ہے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس مقصد تک پہنچوں، اور اس کے لیے مجھے تیری مدد اور توفیق کی ضرورت ہے۔ اے پروردگارہ،
ایسا کر کہ دوسری چیزیں مجھے مشغول نہ کریں، مصروف نہ کریں، مجھے اپنے مقصد سے ہٹائیں نہ، جس سے میں اس مقصد سے دور رہ جاؤں۔ کچھ ایسا مقدر فرما کہ میرا سارا وقت اسی کام میں مصروف ہو جس مقصد کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ بس ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیسا طرز عمل اختیار کریں کہ اس مقصد تک پہنچ جائیں، اور اتنا ہمت رکھیں کہ ہمارا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو اور اس کام کے لیے فارغ ہوں۔ وَاسْتَفْرِغْ ایامی، میرے تمام ایام کو خالص کر دے اور اس چیز کے لیے جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تاکہ میرا وقت بیکار کسی اور چیز میں مصروف نہ ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ارشاد فرماتی ہیں، پروردگار واستعملنی، مجھے میری زندگی کو خرچ کر اس کے لیے کہ جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے، جس ہدف اور مقصد کے لیے جو خلق کیا ہے، اس مقصد کے لیے میری زندگی کو تو وہاں پہ خرچ کر، یعنی میں ایسی بن جاؤں کہ میں اس کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کروں۔ اور یقیناً حضرت زہرا اور یہ ذوات قدسیہ، انہوں نے اپنی زندگی کو بہترین مقصد کے لیے صرف کیا اور انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ لہٰذا انشاءاللہ اس بحث کو بڑھاتے ہوئے آئندہ عرائض میں آپ کی خدمت میں اس جملے کی طرف وَاسْتَفْرِغْ ایامی، اس جملے کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بحث میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔